کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں اس ماہ مبارک کے عاشورے کے دن بھرپور عبادت کرنے کی توفیق بخشی اور پھر اس کے ساتھ ہمیں جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر شکر ادا کرتے ہوئے دعا کریں کہ یا حنان و منان اسی طرح مولا حسین کے صدقے میں آنے والا سال پھر سے ماہ محرم کا عاشورے کا دن ہم سب کو نصیب فرما۔ صحت اور تندرستیوں کے ساتھ جسموں میں، ہڈیوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، کمبر میں، ہر جگہ کی تکلیف دردوں کو کربلا والوں کے صدقے میں دور فرما دے۔ صحت اور تندرستی کے ساتھ 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ہم سب کو پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے اے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے اے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہیتے صحابی جنتی ہیں۔ اب ہمیں کربلا جانا ہے۔ دیکھیے مسلسل تو ہر جمعہ میں مولا حسین کی ولادت سے لے کر بچپنا کا ذکر ہوا ہے، اب کربلا کا میدان اور یہ معرک کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہے، اب آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ غور سے سنیے اور دل میں بٹھا لیجئے، اور کربلا کو سننے کے بعد آپ کتنے دانشمند ہیں، کتنے ہوشیار ہیں، پتہ چلے گا کہ آج کے حالات میں بھی کیا ہو رہا ہے، آپ خود غور کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہی کا بیٹا یزید
تخت نشین پر بیٹھ کر ڈائریکٹ حکم نامے جاری کر دیا کہ اس وقت میں مسلمانوں کا امیر ہوں، خلیفہ ہوں، لیڈر ہوں، مجھے امیر بھی ماننا، رہبر بھی ماننا، لیڈر بھی ماننا، جو نہیں مانے گا اس کا سر اس کے تن سے اڑا دیا جائے گا۔ اس طریقے کے خطرناک وارننگاں خطوط کے ذریعے مدینہ تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ یزید کو معلوم تھا کہ مجھے امیر اتنا آسانی سے لوگ نہیں مانتے، مجھے لیڈر اتنا آسانی سے لوگ نہیں مانتے، جب تک حسین نہیں مانیں گے کوئی نہیں مانتا، اس کو معلوم تھا۔ اس لیے سب سے پہلے اس نے خط مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط روانہ کر دیا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خط ملتے ہی فوراً یزید کی طرف سے ہے، امام حسین کو سنا دیا جائے، اگر وہ میری بیعت مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کا سر ان کے تن سے اڑا دیا جائے گا۔ وارننگ ہی چاہیے۔ اب جیسے ہی وہاں کے گورنر کو یزید کا خط ملا تو انہوں نے مولا حسین کو سنا دیا، تو مولا حسین نے سننے کے بعد کہا میں ایک یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا۔ گورنر سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے، رسول اللہ کی اولاد ایسی اولاد ہے کہ خدا کی عزت کی قسم حکومتیں بدلتے رہیں گی، لیڈر بدلتے رہیں گے، ہر زمانے میں تخت و کرسیاں بدلتی جائے گی، مگر نبی نے جو شریعت کا قانون لاگو کر دیا گیا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی اسے بدلانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی حفاظت کے لیے آل رسول کھڑے ہو جائیں گے، اس کے تحفظ کے لیے آل رسول کھڑے ہو جائیں گے، اس کی بقا کے لیے اہل بیت کے گھرانے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں مولا حسین کے سامنے مدینے کے گورنر نے آئے ہوئے خط کو پڑھ کر سنایا تو مولا حسین نے کہہ دیا حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے، اب یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میں اس کو امیر نہیں مانوں گا، وہ تو ایک فاسق ہے، وہ تو ایک فاجر ہے، وہ تو ایک گناہگار ہے، وہ تو ایک اللہ کا نافرمان ہے، اور ایسا شخص ہمارا امیر نہیں ہو سکتا۔ صاف لفظوں میں حسین نے انکار کر دیا، مولا حسین نے انکار کر دیا، صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ یزید کو اطلاع دے دی گئی کہ مولا حسین ماننے کا نام نہیں لیتے، وہاں ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، عمر فاروق کے بھی بیٹے تھے، اب وہ جانتا تھا کہ ان سب کو پہلے منوا لیا جائے، اگر یہ نہیں مانے تو پھر ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ تو اس نے گانٹ باندھ کے رکھا تھا اپنے دل و دماغ میں یزید نے کہ مولا حسین کو تکلیفیں دے دی جائے۔ اللہ اکبر، جب ہر طرف سے مدینے میں خطوط آنے لگے، وارننگ پہ وارننگ، دھمکیوں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہے حسین کو، تو امام حسین کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کئی قتل و خون و غارت نہ ہو جائے، اس لیے کہ مدینہ میرے نانا کا مسکن ہے، مدینہ تو میرے نانا کی آرام کی جگہ ہے، مدینے میں میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بار بار یزید کے خطوط آ رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں لشکر آئے اور خون و خرابہ نہ ہو جائے، تو اس لیے حضرت امام حسین نے طے کر لیا اب میں مدینہ چھوڑ کر مکہ جاؤں گا، مکے کی طرف ہجرت کروں گا۔ اللہ اکبر، مولا حسین نے یہ طے کر اپنے اہل بیت کے گھرانے والوں سے کہا کہ اب تیاریاں کرو، ہم مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جائیں گے، یزید کی طرف سے بار بار دھمکیاں آ رہی ہے، میں یہ نہیں چاہتا مدینے میں خون کی ندیاں بہائی جائے، میں یہ نہیں چاہتا یہاں خون خرابہ ہو جائے، اس لیے کہ مدینہ ایک میرے آقا کی آرام گاہ ہے، یہاں میری ماں فاطمہ ہے، یہاں میرے بڑے بھائی امام حسن ہے، میں یہاں خون کی ندیاں نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب ادھر اہل بیت کے گھرانے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بہن کو امام حسین نے یہ حکم دیا کہ تیاری کرو، ساز و سامان اکٹھا کرو، اب ہم مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، ادھر ساری تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ تم ساری تیاریاں کرتے جاؤ، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اب کل صبح ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں آخری بار نانا کے روزے کی زیارت کر لو، آخری بار میں اپنی ماں کی قبر مبارک کی زیارت کر لو، آخری بار میں اپنے بھیا حسن کی زیارت کر لو۔ مولا حسین نے مدینہ منورہ کی گلیوں سے نکلے، آپ ذرا غور تو کرو، وہ مدینہ
جس کو جانے کے بعد ہر حاجی آنا پسند نہیں کرتا، وہ مدینہ، ہر کوئی مدینے میں مرنے کی تمنا کرتا ہے، مگر مولا حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ آپ روزے رسول کے پاس حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، سرکار کے روزے مبارک کے پاس آئے ہیں، سرکار کے معاج اقدس کے پاس آئے ہیں۔ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا آپ کو سلام کرتا ہے۔ آقا، آج مدینے کی سرزمین میرے لیے تنگ کر دی جا رہی ہے، یزید کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہے نانا جان، ہر طرف سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ نانا، میں آپ یہ مدینہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، آخری بار آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آقا، میں آپ کا وہی نواسا ہوں، میرے خاطر آپ نے خطبہ چھوڑا تھا، میں آپ کا وہی نواسا ہوں، جب میں آپ کی پشت پہ بیٹھا تھا آپ نے سجدہ طویل کیا تھا، میں آپ کا وہی نواسا ہوں۔ یا رسول اللہ، آج میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے سلام کو قبول کر لیجئے۔ آقا، ایک بار اپنا دیدار کرا دیجئے روضہ رسول کے سامنے۔ حضرت امام حسین رو رہے ہیں، کس کا روضہ ہے؟ ذرا غور تو کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تھا، علی کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، اے علی، میرے انتقال کے بعد، مجھے غسل دینے کے بعد، مجھے کفنانے کے بعد، میرے جنازے کو تم نماز جنازے کے بعد میرے جنازے کو رسول کے روزے کے پاس لے جانا، کیونکہ رسول اللہ کی جو مزار ہے وہ سرکار کی مزار اندر ہے اور اس کو دروازہ لگا ہوا ہے اور اس دروازے کو تالا ہے۔ آپ میرا جنازہ لے جا کر اے علی سرکار کے روزے کے سامنے جو ڈور ہے جسے تالا لگا ہے وہاں میری میت کو رکھ کر آقا سے کہنا، آقا آپ کا غلام آیا ہے، اجازت دے۔ اگر اجازت دے تو ہم آپ کے پہلو میں ان کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اگر اندر سے اجازت ملی تو اے علی مجھے رسول اللہ کے پہتی جانب میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہیں ملی تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ ابو بکر نے علی کو وصیت کی، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، علی کو ابو بکر نے وصیت کی۔ انتقال کے بعد مولا علی نے ابو بکر کے جنازے کو لے کر سرکار کے روزے کے پاس آئے، تالا لگا ہوا ہے، آ کر مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا یار غار صدیق اکبر آیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں رکھا جائے گا۔ اچانک کیا دیکھا گیا، جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا قفل ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، آواز آتی ہے خلیل کو خلیل سے ملا دیا جائے، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو میرے نبی نے اپنے پہلو میں رکھا ہے۔ یا حضرت ابو بکر میدانوں میں ساتھ تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، غاروں میں ساتھ تھے، ہر جگہ ساتھ تھے، حتیٰ کہ آج مزار میں بھی ساتھ تھے، ہر جگہ ساتھ رہنے والے ابو بکر کا جنازہ جب روزے رسول کے پاس آئے، اندر سے آواز آتی ہے، حسین جب تم پکارے تو نانا کیوں آواز نہیں دیں گے؟ آپ تو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا نواسا آپ کے دربار میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اب مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، اب میں واپس نہیں آ سکتا مدینہ منورہ کو۔ آقا، آج دھمکیوں پہ دھمکیاں آ رہی ہے، میں یہاں خون کی ندیاں نہیں چاہتا، یہ مدینہ آپ کا مسکن ہے، یہ مدینہ آپ کی آرام گاہ ہے، یہاں خون کی ندیاں میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ آقا مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امام حسین رو رہے ہیں، روزے رسول کے پاس روتے روتے آپ سرکار کے روزے کے پاس ٹیک لگائے، آپ کی آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ لگنا تھا مولا حسین نے کیا دیکھا، والی بے کساں تشریف لاتے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حسین دیکھتے ہیں کہ نانا آ رہے ہیں، میرے نانا آ رہے ہیں۔ مولا حسین کے سر کو میرے نبی نے اپنی گود میں رکھا اور کہتے ہیں بیٹا ان قریب تم کو تو جانا ہی ہے، اور سنو بیٹا ہم تمہارے ساتھ کربلا میں رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ میدانوں میں رہیں گے، تمہیں صبر کے امتحانات سے گزرنا ہے، ابھی تو بہت بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے میرے بیٹے، ہم نے تمہارے سلام کو نہیں تو کس کے سلام کو قبول کریں گے، تمہاری آواز کو نہیں تو کس کی آواز کو سنیں گے۔ ارے میرے نبی کی شان یہ ہے، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے، ان کی
حسین کو کیوں نہیں سنتے؟ کہا کہ حسین تیرا سلام نہیں تو کس کا سلام لوں گا؟ میرے نبی نے دعائیں دی اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگے تو مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے عرض کرنے لگے آقا آپ کی گود چھوڑ کر مجھے جانے کو تو جی نہیں چاہتا، سرکار مجھے یہیں پر رکھ لیجئے، مگر جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی گود چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، دونوں جہاں کے داتا ہے، سارے کائنات کے رحمت للعالمین ہے اور رسول کے نواسے ہیں مولا سے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا مجھے سرور آ رہا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے آقا کہ میں آپ کی گود سے اپنا سر نہ اٹھاؤں اور مجھے یہیں پہ رہنے دیجئے۔ میرے نبی نے کہا نہیں بیٹے، ابھی تو تمہیں امتحان سے گزرنا ہے، تمہیں پیاسا ستایا جائے گا، تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تمہیں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی بڑی مصیبتوں سے سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میرے نبی نے اپنے نواسے کو گلے لگا لیتے ہیں اور سینے سے لگا کر دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما دے، صبر عطا فرما دے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور دھیرے دھیرے آنکھ کھلی تو آپ نے روضے رسول سے اٹھ کر اب ماں کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں۔ خاتون جنت کا مزار کہاں ہے؟ رسول اعظم کی بیٹی کا مزار کہاں ہے؟ خاتون جنت ہے، نبی پاک کی بیٹی ہے، انبیاء کے امام کی بیٹی ہے۔ خاتون جنت کی مزار جنت البقیع میں ہے، عام خبروں کی طرح عام خبر ہے، مگر وہاں حضرت امام حسین پہنچے، جا کر ماں کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے، رونے لگے، امی جان خود بھوکی رہ کر ہمیں کھلانے والی ماں، آج تیرا بیٹا آج تنہا ہو گیا ہے، یزید کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے، ماں آج تیرا بیٹا تیرے دربار میں حاضر ہے، ایک بار مجھے گلے لگا لے میری ماں، ایک بار آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں سونے کے لیے موقع دے دے۔ امی جان میں آپ کا وہی بیٹا ہوں، مجھے جھولے میں ڈالا کرتی تھی اور جب میں روتا تو جبریل علیہ السلام میرا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ امی جان آج آپ کا وہی بیٹا ہے جو میدان مدینہ منورہ سے نکل کر مکے کی طرف جا رہا ہو، یزیدیوں کی دھمکیوں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہے، امی جان میرے سلام کو قبول کر لو، اب کی بار دوبارہ آپ کے روزے کی مزار کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، اب تو میں مدینے سے نکلوں گا، پتہ نہیں واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا۔ آپ ذرا غور تو کرو، مولا حسین مدینے سے جا رہے ہیں، جیسے مدینے سے نکلے واپس نہیں آئے، کربلا میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے، مدینہ واپس نہیں آئے، یہی فکر حضرت امام حسین کو ستا رہی تھی۔ خاتون جنت کی مزار مبارک کے پاس روتے ہوئے کہتے ہیں ماں اب مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جہاں پر اللہ کی رحمت صبح اور شام برستی ہے، 70,000 ملائکہ صبح میں اترتے ہیں میرے نبی کے دربار میں اور شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں چھپا چھپ برستی ہے، ماں یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہاری زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، ایک بار ماں مجھے اپنے گلے لگا لینا۔ وہ فاطمہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلانے والی، آپ سقی نانا کی سقی بیٹی ہے، آپ کے ابا جان میرے نانا سقی ہے، آپ کے بابا سقی ہے اور آپ بھی سقی ہے، آج تمہارے دربار میں تمہارا بیٹا آج ایک سائل کی حیثیت سے تمہارے دربار میں سوال کر رہا ہے، امی میری مرادوں کو پوری کر دو، امی جان میرے لیے دعا فرمائیے، امی جان میرے سلام کو قبول کر لیجئے۔ اپنا دکھ سنا رہے ہیں، جن کے سر سے ماں کا سایہ چلا گیا ان سے پوچھو، جب ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو پرانے زمانے کی باتیں یاد آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس جائیں، اپنے والدین کی قبروں کے پاس جائیں، ان کی یاد ہمیں رلا دیتی ہے، ارے جن کے صدقے میں ہمیں ماں ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں باپ ملا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اتنا روتے ہیں، مولا حسین پر کیا بیت رہی تھی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی۔ حسین روتے
जाते عرض کرتے ہیں امی جان مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک بار مجھے گلے لگا لو, میرے سلام کو قبول کر لو. روتے جا رہے ہیں, فریاد پہ فریاد کر رہے ہیں. اچانک مزار میں لرزہ طاری ہو گیا, اندر سے ایک آواز آئی, بیٹا حسین اب خاموش بھی ہو جا, اگر تو اس طرح روئے گا نا, میں نے دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ تم اور تمہارے بھائی دونوں آئے, عید کا دن تھا, صبح میں آ کر حسن حسین نے فاطمہ سے کہتے ہیں اماں کل صبح عید کا دن ہے, ہمارے پاس کوئی نیا جوڑا کپڑا تک نہیں ہے, اماں ہمیں کپڑے چاہیے, اماں اگر ہم کپڑے نہیں پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فاطمہ کے بیٹے ہیں, عید کے دن تک نیا جوڑا نہیں پہن سکے, نیا کپڑا زیبتن تک نہیں کر سکے, جب تم آ کر میرے سامنے شکایت کرے نا, رونے لگے, تو آسمانوں سے مجھے تسلی بخش جواب ملا کہ مولا حسین کا رونا کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. خدارا آپ نے, میں نے تسلی دے کر کہا تھا کل تک انتظام ہو جائے گا. صبح ابھی فجر کی اذان سے پہلے کسی نے دروازے کو دستک دی, کہا کون ہے, کہا اہل بیت کا درزی ہوں درزی, یہ امام حسن اور حسین کے کپڑے لایا ہو, یہ امام حسن حسین کے کپڑے ہیں, عید کا دن ہے, ان کو کپڑے پہنا دینا. مولا حسن اور حسین کپڑے پہن کر نانا کے پاس گئے. نانا کون نانا, جن کا کلمہ جب تک ہم نہیں پڑھتے مسلمان نہیں ہو سکتے. کون نانا حسین کے, جن کا نام جب تک کوئی مسلمان نہیں لے گا وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. کون حسین کے نانا ہے, لا الہ الا اللہ کے بعد اگر محمد رسول اللہ نہ بولے, وہ زندگی بھر نہ بولے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک بار محمد رسول اللہ کہہ دے تو جہنمی ہے تو جنتی بن جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ وہ نانا جان ہے. اللہ اکبر, ان کے دربار میں کپڑے پہن کر پہنچے, میرے نبی تشریف لائے, غالباً نبی تشریف لائے, دیکھا تو حسن حسین نئے کپڑے پہنے ہیں. فاطمہ کو دیکھ کر مسکرائے, جانتی ہو بیٹی فاطمہ ان دونوں کو جو کپڑے لانے والا کون تھا اور یہ کپڑے کہاں کے ہیں. کہا بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ اکبر, غیب دان نبی فرماتے ہیں, دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے نبی فرماتے ہیں, امت کی فکر میں رونے والے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں. بیٹی کل جو دروازے کو دستک دیا وہ کوئی اور نہیں, جبریل علیہ السلام تھے جو درزی بن کر آئے, اور یہ کپڑے کئی اور کے لیے جنت سے لائے گئے ہیں. ارے جن کے لیے جنت کا جوڑا آیا ہو, اور فاطمہ نے بتا دیا کہ بیٹا حسن تو رونا نہیں, اگر تو اس طرح رو گا تو مجھے خبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دولہا بنانا پڑے گا. میرے بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, تجھے صبر کرنا ہوگا, تو صابر بن کر استقامت کے ساتھ میدان میں دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. فاطمہ اپنا دیدار اپنے بیٹے کو کرا دیتی ہے. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دیدار کرا دیا, کہا کہ میرے بیٹے میرے گلے لگ جا. امام حسین ماں کی گود میں اپنا سر رکھتے ہیں, ماں بھی دعائیں دے رہی ہے, خاتون جنت دعاؤں سے نوازتی ہے. کہاں جا رہے مدینہ چھوڑ کر, ڈر کر نہیں جا رہے حسین, کیونکہ مدینے میں آواز تک بلند آواز سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے, یہاں تلواریں چلنے نہیں دینا چاہیے. مگر بعد میں یزید امام حسین کو شہید کرنے کے بعد مدینے میں تک غلط کام کرے آ کر. انشاءاللہ آپ اسی طرح جمعہ میں آئیے, یزید کا کیا انجام ہوا وہ بھی بولتا ہوں میں آپ کو, اس کا حشر کیا ہوا وہ دیکھیے. انہیں جو سوچا تھا, پلان بنایا تھا کہ اہل بیت اطہار کو میں اگر منوا لوں اور وہ مان کر مجھے امیر مان لیے ٹھیک ہے, نہیں تو سب کو ختم کر دوں گا, اس کے بعد پوری دنیا میں میرا راج ہوگا. یہ پلان جو بنا تھا نا, اس کا پلان کیسا ختم ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا, آپ اسی طرح ہر جمعہ جلد سے جلد تشریف لائیں گے تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ تفصیلی گفتگو کے اندر ہم وہ ہر چیز بتا سکتے ہیں جو کربلا کا میدان کیوں قائم ہوا, کس وجہ سے ہوا. مولا حسین کی والدہ نے کہا بیٹا حسین تمہیں تو میدان کربلا جانا ہے, ہم بھی رہیں گے, آپ کے بابا بھی رہیں گے, آپ کے نانا بھی ساتھ رہیں گے. دیکھیے کربلا کے میدان میں خاتون جنت بھی آنے والی ہے, مولا حسن بھی آئیں گے جو ان کے بڑے بھائی ہیں, کہتی ہیں کہ بابا جان بھی آئیں گے اور آپ کے نانا جان بھی آئیں گے, ہم سب کربلا میں تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ اور بات ہے وہ سب کو نظر نہیں آتے, مگر نظر والوں کو نظر آتے ہیں.
وہ نظر تو مولا حسین کی ہے نا. جب رات 10 کی تھی نا محرم کی, صبح جنگ ہونے والی تھی, 10ویں شب لگی تھی, تو 3 یا 3:30 بج رہے تھے رات کے غالباً. مولا حسین نے پورا سناٹا چھایا ہوا تھا وہ زمانے میں, وہ بھی جنگل میں. کربلا کا جو میدان تھا جنگل, سناٹا. کیسا؟ لائٹ تو نہیں, کھمبے نہیں, کرنٹ نہیں, فون نہیں, موبائل نہیں, نیٹ نہیں, لیپ ٹاپ نہیں, کون سا ٹیپ نہیں, اندھیرا ہے, چاند کی چاندنی ہے پوری. مولا حسین نے کہا تھا اپنے بیٹے علی اکبر سے, علی اکبر ذرا میدان کا منظر اور نظارہ دیکھ کر آؤ کہ حال کیا ہے. علی اکبر کون ہے معلوم ہے؟ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں. ایسے خوبصورت ہیں, ان کا چہرہ یہاں سے لے کر یہاں تک سینہ ہو بہو رسول اللہ کی کاپی. جب کسی کو حضور یاد آتے تو لوگ ہے نا, صحابہ جو تھے نا پہلے, وہ علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. بڑے خوبصورت تھے علی اکبر. یہ مولا حسین کے بیٹے. انشاءاللہ آگے شہادت جو ان کی ہوئی ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا, کیسے شہید ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کربلا کی طرف, خیمے سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پورا سناٹا چھایا ہوا ہے, مگر ایک نقاب اوڑے پردے میں ایک خاتون کربلا میں کنکریاں چن رہی ہے. علی اکبر کچھ بات نہیں کرے, دیکھ کر حیران ہو گئے. واپس آ کر بابا کو بولے, بابا جان پورا میدان تو سناٹا چھایا ہوا ہے, مگر اس میدان میں تنہے تنہا کوئی خاتون ہے جو پردے میں ہے, پوری طریقے سے کنکریاں چن رہی ہے. مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتی ہوئے کہنے لگے, بیٹی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ ہے. کل یہاں میرے بیٹے کی لاش گرے گی, کنکریاں چن رہی ہے. غور کرو, اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑا. مولا حسین چھوڑ دیے اسلام کو بچانے کے لیے. مولا حسین نے روضہ رسول کی حاضری چھوڑ کر اسلام کی بقا کے لیے مکے کی طرف نکلے, اور جب مکہ پہنچے تو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیے. وہاں بھی وارننگ پہ وارننگ, دھمکیوں پہ دھمکیاں آنے لگی, حتیٰ کہ ادھر دوسرے گاؤں سے, کوفے سے بھی خطوط آنے لگے, اور یہ کہتے تھے کوفے والے, اے حسین جلد سے جلد تم کوفے میں آنا, ہم آپ کو ہمارا امیر مانتے ہیں, ہم آپ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں, ورنہ اگر آپ نہیں آئے تو یزید آئے گا, اور ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم یزید کو فاسق جانتے, فاجر جانتے. آپ ہمارے رہبر ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ آنا. اس طرح جب مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے تو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا, بلکہ بار بار خطوط آئے. اتنے خطوط آئے, بتایا گیا قریب 150 خطوط آئے, 150, بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ بتایا گیا. اتنے خطوط آنے کے بعد مولا حسین نے خط کو پڑھتے, خط لانے والے کے چہرے کو دیکھ کر اس کو بھی پڑھ لیتے. معلوم ہے ان کو ان کی نیت کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. مگر شریعت کیا ہے, ظاہر کو دیکھتی, باطن کو نہیں دیکھتی. باطن پہ فتویٰ نہیں لگتا, یاد رکھیے, باطن پر فتویٰ نہیں لگتا. ہونے والا کیا ہے حسین کو معلوم ہے, ان کی نیتیں کیا ہے حسین کو معلوم ہے. مگر شریعت ظاہر کو دیکھنے والی ہے. خطوط میں لکھا گیا ہے, اگر آپ نہیں آئے تو آپ قیامت میں جواب دے رہیں گے آپ کے نانا کے سامنے. اب ایسے خطوط آنے کے بعد بولے کہ مجھے کوفہ جانا ہی پڑے گا. تو پورے جو صحابہ تھے نا, بڑے بڑے بزرگ تھے وہ لوگ, صحابہ اکرام بولے حسین کو سمجھانے لگے, کوفے والے ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں, آپ ان کی باتوں پہ بھروسہ مت کیجئے, آپ مت جائیے, مت جائیے. صحابہ رو رہے صحابہ. مگر مولا حسین فرماتے نہیں, آپ کی بات اپنی جگہ حق ہے, مگر اگر میں نہ بھی گیا اور یزید ادھر آ گیا اور یہ اگر اس کی طرف چلے گئے تو قیامت میں کیا جواب دوں گا, مجھے تو جانا ہی پڑے گا نا. تو سب صحابہ بولے ٹھیک ہے آپ مت جائیے, آپ کی طرف سے کسی کو آپ کا نائب بنا کر کوفہ بھیج دیجئے. وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد انہوں جب خط لکھے تو تم جب کوفہ چلے جانا. یہ رائے پسند آ گئی سب کو. دیکھیے اچھی بات ہی ہے نا, اچھی رائے ہے, رائے پسند آ گئی. اب کس کو بھیجنا؟ تو حضرت امام مسلم جو مولا حسین کے بھائی ہیں, بولو سبحان اللہ, امام مسلم. اب ان
یمن کو بھیجنے کے لیے طے پایا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر وہاں پھر بعد میں میرا کیا لوگ، ایسا نہیں بولے آپ مولا حسین اگر آپ کا حکم ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام مسلم تیار ہو گئے اور جیسے آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، دیکھے تو گھوڑے کے پیروں کے پاس ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ وہ گھوڑے کو پکڑ لیے ہیں، ابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، ہمیں بھی ساتھ لے کر جائے۔ اب وہ ضد کرنے لگے بچے، تو مولا حسین نے کہا ہاں ہاں بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، آپ کا بھی دل بہل جائے گا اور بچے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ دو بچوں کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ جیسے کوفہ میں پہنچے، اب یہ لمبا سفر تھا، کیسا گئے، بیچ میں کیا کیا تکلیفیں آئیں، دیکھیے ذرا غور کریں، کوفہ اور مکہ بہت بڑا فاصلہ ہے، وہاں سے یہاں کو اتنے بڑے فاصلے کو کتنی تکلیفوں سے طے کرتے ہوئے گئے ہوئے، ٹرین تو نہیں، پلین بھی نہیں، بسس نہیں، گاڑیاں نہیں، کیا بھی نہیں، گھوڑوں پر سفر کرنا۔ آپ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جیسے ہی کوفہ پہنچے، سچ پوچھئے ایک ہی وقت میں کوفے والوں نے 12,000 لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کرے۔ محبت سے بولے کتنے لوگ؟ 12,000 لوگ بیعت کرے کہ آپ یقیناً امام حسین کے نام پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں، امام حسین ہی ہمارے امیر ہیں۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ہر کوئی اچھا استقبال کیا، شاندار سے شاندار استقبال کیا، بہت ہی اچھے انداز میں ان کا سواگت کیا۔ اسی طرح پھر دوسرے تیسرے دن 22,000 لوگ، اس طرح تعداد ہزاروں میں بڑھ گئی کہ سب امام مسلم کی تائید میں، امام حسین کی تائید میں نعرے لگانے لگے۔ ہر طرف ہر گلی کوچے سے آواز آتی، حسین ہمارے خلیفہ ہیں، امیر ہیں اور ہم ان کو چاہتے ہیں۔ یہ نعرے گلی کوچوں میں کوفے کے لگنے لگے تو وہاں یزید کے جاسوس بھی جاسوسی کرتے ہوئے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے جا کر کوفے کے گورنر سے کہا دیکھو یہاں یزید کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے اور حسین کی تعریف میں نعرے لگ رہے ہیں اور یزید کے خلاف بول رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یزید نے تمہیں بڑا بنایا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مولا حسین کی محبت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا وہ جاسوسوں نے، ہر زمانے میں جاسوسی کرنے والے بہت ہیں جی، ہر دور میں دنگے فساد جو ہوتے ہیں ادھر سے ادھر جھوٹی باتیں لگانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب یہ جاسوسوں نے دیکھا یہ تو کچھ کرنا نہیں، اب کرے تو کیا کرنا، اگر ہم یزید کی نظروں میں اچھے ہیرو بننا بولے تو یہاں کے حالات سے اسے آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں تو پہلے کا زمانہ یوٹیوب کا تو نہیں تھا، ہے نا، یہ چینلوں کا دور تو نہیں جو یہاں کیا ہو رہا، جیسے کہ اب ہریانہ میں کیا ہو رہا ہم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، منی پور میں کیا ہو رہا گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، گیان واپی مسجد میں کیا ہو رہا گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ ہے یو پی بہار سائڈ ہو رہا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے یو پی بہار۔ اب یہ ہمارے کو وہاں کو 3 دن کا سفر ٹرین سے گئے تو 3 دن لگتے، اتنی دور کیا ہو رہا سو آج سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مگر مولا حسین کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی نیٹ اور چینل اور نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، خبریں دینے والے نہیں تھے، مگر جاسوس برابر اپنی جاسوسی کا کام کرتے ہوئے یزید تک دمشق تک جا کر اطلاع دے دیے کہ یہاں کوفے والے بدل گئے اور سب کے سب حسین کے نام پر نعرے لگاتے ہیں اور آپ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، وہاں کا گورنر بھی کچھ نہیں بولتا۔ یہ اطلاع ملتے ہی یزید آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو کر اس نے ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کی، دارالامارت میں ایک میٹنگ میں اس نے ایک یہودی کو طلب کیا جس کا نام سرجل ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، میں نے جو پلان بنایا تھا وہ سارے پلان منصوبے میرے خاک میں ملانے کے پلان منصوبے مسلمان یعنی حسینی تیار کر رہے ہیں، لہذا کوفے والے بدل گئے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ یہودی اسے مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے دیکھو وہاں کے گورنر کو پہلے ختم کر دو، یعنی گورنر ہی اس کی نکال دو، کسی اور کو وہاں گورنر منتخب کرو۔ کہا کس کو گورنر
جانور بنایا جائے تو اس نے کہا کہ بصرہ میں جو ابن زیاد ہے نا وہ تمہارا خاص پالتو کتا ہے, اس کو تم پورا اختیار دے دو, اس کو پاور دے دو, وہاں بصرہ سے نکل کر سیدھا کوفہ جائے اور وہاں جا کر وہاں کی گورنری سنبھالے اور وہاں جو بھی لوگ حسین کا نام لیں گے اس کا سر کاٹنے کا پرمیشن بھی دے دو, ان کے گھر گرانے کا پرمیشن دے دو, ان کے بچوں کو قتل کرنے کا پرمیشن دے دو. یہ یہودی اور یزید دونوں بیٹھ کر پلان بنائے اور کہنے کے مطابق سرجن کے کہنے کے مطابق یزید نے فوراً سرجن کے کہنے کے مطابق ابن زیاد کو ایک خط روانہ کر دیا گیا بڑی تیزی کے ساتھ. ایک خاصی پوستا ہے اور وہ جا کر وہاں خط دیا اور وہ خط پڑھ کر بڑا خوش ہوا ابن زیاد. اب ادھر امام مسلم نے حالات کا جائزہ لے لیا, ہزاروں کے لوگ حسین کے نام پر نعرے لگاتے ہیں, حسین کی تائید میں ہے, تو انہوں نے خط یہاں سے بھیجا, اے حسین آپ تشریف لائیے, حالات بہت اچھے ہیں, یہاں لوگ بہت سب آپ کو یاد کر رہے ہیں, جلد سے جلد آنا, آپ اپنا دیدار ان لوگوں کو کرانا. ادھر سے خط روانہ ہوا اور ادھر سے ابن زیاد کو ایک خط گیا. آپ دیکھیے کوفے والے انتظار حسین کا کر رہے تھے مگر ابن زیاد کو پتا چلا حسین بھی آنے والے ہیں, تو ابن زیاد جو ظالم تھا, وہ جابر تھا, وہ سب لوگوں پر رحم نہیں کرتا تھا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا. امام حسین کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا, حالانکہ کوفے کے بارڈر پر مسلمان وہاں کے کوفی انتظار کر رہے تھے کہ حسین آئیں گے. جیسے یہ اندر گھوڑا گیا بڑی تیزی سے تو لوگ سمجھے حسین تو ایسی حرکت نہیں کر سکتے جو تیزی سے نکل جائے, لگتا ہے کچھ خطرہ ہے, کچھ دال میں کالا ہے. دیکھا تو وہ حسین نہیں تھے بلکہ ابن زیاد تھا. سیدھا گیا دارالامارت کے اندر اور اوپر کھڑا ہوا اعلان کر دیا کہ جو کوفی ہے وہ سب یہاں کے بڑے دانشور آئے اور میرے سامنے حاضر ہو جائیں. سب لوگ آئے, سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے دھمکی دی, اگر آپ بیعت نہیں توڑیں گے, اگر آپ اپنی بیعت نہیں توڑیں گے امام مسلم کے ہاتھ پر, تو میں تمہارے سر تن سے جدا کر دوں گا, تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائے گی, تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دوں گا, تمہارے مکانوں پہ بھی قبضہ کر لیا جائے گا. سیاست دیکھیے, دھمکی دے رہا ہے, ڈرا رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے. ابن زیاد کی وارننگ اور دھمکی سے کوفے والے گھبرا گئے. اللہ اکبر, حسین کے آنے سے پہلے پورے کوفے کا نقشہ ہی بدل گیا. پہلے تو تائید کر رہے تھے, اب سب کے سب ڈر گئے, نہیں بھائی مجھے میری جان پیاری ہے, مجھے میرا گھر پیارا ہے. اب اس نے دولت کے خزانے کھول دیا. جو حسین کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہے میں اسے فلانے شہر کا حاکم بناؤں گا, فلانے جگہ کا, جب میرے ہماری زبان میں سمجھا رہا ہوں, فلانے جگہ کا MP بناؤں گا, MLA بناؤں گا, یہ پوسٹ دوں گا, وہ پوسٹ دوں گا, اعلان کر دیے. تو لوگ کرسی کے خاطر امام حسین کے خون کے پیاسے بن کر 22,000 کا لشکر تیار ہو گیا حسین کے خلاف میں. توجہ چاہو, دولت کھولی گئی, خزانے کھولے گئے, ہر طریقے سے اعلان کر دیا ابن زیاد کہ حسین اب آ رہے ہیں. تو سنو, اب اگر کسی نے امام مسلم کو پناہ دے دی تو اس کا سر اڑا دیا جائے گا. اب حضرت امام مسلم کے پیچھے لگا دیا. حضرت امام مسلم جو شہر میں آئے تھے اپنے 2 بچوں کے ساتھ, انہوں نے اپنے 2 بچوں کو وقت کے قاضی کے گھر میں رکھا تھا اور آپ کسی اور ایک صحابی کے گھر میں موجود تھے. جب اطلاع ملی تو الغرض میں قصہ مختصر عرض کر رہا ہوں, امام مسلم جس مکان میں ہے اس مکان کو کوفیوں نے گھیرے میں ڈال لیا اور گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. اور جیسے گرفتار کر کے لے جانا چاہ رہے تھے, امام مسلم نے ان کے ساتھ لڑا, جنگ کی, حتیٰ کہ وہاں پر تیریں چلی, تلواریں چلی, اور انہوں نے کہا کہ تم ہی لوگ تھے جو ہمیں خط دے کر بلائے اور تم ہی لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہو. تو جب کچھ لوگ سنبھل گئے, اس کے باوجود بھی ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ لوگ ان کو پوری طریقے سے گرفتار کرنے کو تیار نہیں, لڑ نہیں سک رہے, تو یہ سنتے ہی ابن زیاد نے کڑک اعلان کر دیا, جو اگر ایسی حرکت کرے تو اس کا سر اڑا دو, مجھے نہیں معلوم امام مسلم مجھے زندہ یا مردہ چاہیے. اتنا اعلان ہوا, چاروں طرف سے امام مسلم کو گھیراؤ کرنے کے بعد تیریں چھوڑنے لگے, تلواریں چلنے لگی, حتیٰ کہ امام مسلم کو شہید کر دیتے ہیں. حضرت امام مسلم شہید ہونے کے بعد ان کے 2 بچے بچے تھے. آپ ذرا غور تو کریں, ابن زیاد نے اعلان کر دیا, ہم نے سنا ہے کہ ان کے 2 بچے بھی ہیں, جن لوگوں نے ان کے 2 بچوں کو پناہ دیا ہے ان کو تو ہم ختم کر دیں گے, مگر بچوں کو ہمارے سامنے زندہ لایا جائے اور جو زندہ پکڑ کر لائے گا ہم اسے انعام دیں گے. ابن زیاد نے اعلان کر دیا. قاضی کے گھر میں 2 بچے تھے, بچوں کو حضرت
قاضی صاحب اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کہتے بیٹے کو, دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں, دیکھ کر رونے لگے, آنکھوں میں آنسو روا ہے. بچوں نے قاضی صاحب کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں, جیسا ایک یتیم بچے کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں. کیا ہم کہیں یتیم تو نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے ابو دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم بابا کے ساتھ اس لیے آئے تھے, بابا جہاں ہوں گے ہم بھی ساتھ رہیں گے, مگر ہمیں کیا پتا تھا یہاں آنے کے بعد ہم کہیں اور ہوں گے, بابا جان کہیں اور ہوں گے. ہمارے ابا کیسے ہیں؟ دونوں ننھے بچے جب قاضی صاحب سے پوچھنے لگے, قاضی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں, روتے ہوئے دونوں بچوں کو گلے لگا کر کہتے ہیں ہاں بیٹا اب تمہارے ابا کو ظالموں نے شہید کر دیا, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دو بچوں پر کیا گزری ہوگی, ایک تو مسافر ہے, ایک تو آپ دوسرے شہر میں ہیں. اللہ اکبر, ان دو بچوں کو تسلی کون دے گا؟ وہ قاضی صاحب نے کہا بیٹا تم رونا نہیں, کل صبح کوفے سے مدینہ ایک قافلہ جا رہا ہے, میں جلد سے جلد تمہیں اس قافلے میں بھیج دوں گا, وہاں سے تم چلے جانا مدینہ منورہ کو. یہ کہا اپنے بیٹے اسد کو بلاتے ہیں, کہتے بیٹا صبح جلدی اٹھ کر ان دو بچوں کو یہ جو قافلہ جا رہا ہے ان تک پہنچا دینا. قافلے میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ان کے سپرد ان بچوں کو کر دینا تاکہ یہ مدینہ پہنچ سکے, ان کی جان بچ جائے. قاضی صاحب کا بیٹا اٹھنے میں دیر کر دیا, بچوں کو لے کر پہنچے تک قافلہ آگے نکل گیا تھا. دیکھا تو کچھ گرد و غبار اڑ رہی تھی, دھول اڑ رہی تھی. اسد جو قاضی صاحب کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا وہاں قافلہ جا رہا ہے, ہو سکتا ہے تم بھاگتے ہوئے جاؤ گے تو قافلہ مل جائے گا. بچے بھاگنے لگے. کس کے بچے؟ فاطمہ کے آنگن کے پھول ہیں, وہ دوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, دوڑتے دوڑتے لوگوں قافلہ تو آنکھوں سے اجل ہو گیا. شام آ گئی, سورج ڈوب گیا. رات بھر جنگل میں بچے بھٹکتے رہے, ادھر ادھر بھٹکتے رہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے. اب جیسے صبح کا سورج نکلا تو مدینہ نہیں, کوفے کی گلی میں ہی موجود تھے, کوفے کے اندر ہی موجود تھے. آپ دونوں بھائی مل کر, اللہ اکبر, مختصر واقعہ عرض کر رہا ہوں, ایک درخت کے پاس, درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں اور وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا. وہاں ایک باندی آئی, لوڈی آئی جو پانی بھرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ پانی میں دو بچوں کا عکس نظر آیا. اس نے بچوں کو دیکھ کر بچوں کے قریب گئی, کہا کہ بچوں اتنا صبح تم کہاں سے آئے, کون ہو؟ بچے تھے اہل بیت کے, بچے تھے آل رسول کے, بچے تھے فاطمہ کی اولاد میں سے, بچے تھے مولا علی کے گھرانے والے, جھوٹ نہیں بولتے, مصیبت آئی تو بھی سچ بولنے والے. اللہ اکبر. اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا ہم امام مسلم کے بچے ہیں, ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں. اتنا سنتے ہی وہ باندی اور لوڈی نے کہا چلو چلو, جس مالکہ کے پاس جس کی میں نوکرنی اور باندی ہو وہ میری مالکہ اہل بیت کو چاہنے والی ہے, میں تمہیں لے جا کر ان کے حوالے کر دوں گی. فوراً لے جا کر باندی نے اپنی مالکہ کے گود میں ڈال دیا. بہت خوش ہو گئے انہوں, اتنا خوش ہو گئے کہ آج میرے گھر فاطمہ کے گھر والے تشریف لائے ہیں. انہوں نے بچوں کو کپڑے بدلائے, پانی نہلائے, کھانا کھلائے. اللہ اکبر, بہت خدمت کرے. یہ تو آل رسول آئے, تو نے بہت اچھی چیز ہمارے گھر لائی, جا آج سے تو آزاد. یہ کہہ کر انہوں نے باندی کو آزاد کر دیا اور بچوں کی بے لوث خدمت کرے, کھانا کھلائے, کپڑے پہنائے. سو جاتے ہیں بچے, تھکے مانند تھے, جیسے گھر میں سو گئے, یہ سمجھ کر سو گئے کہ ہمارے ہم سے محبت کرنے والوں کا ہی گھر مل گیا. سو گئے تو رات کے وقت ان کا شوہر حارث نامی بڑا ظالم تھا یہ شخص, یہ رات کو آیا, دروازہ کھولے, کہا کہ میں دن تمام بچوں کو تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں تھک گیا ہوں, جلدی کھانا لگا دو. کھانا کھانے کے بعد یہ سو گیا, انہوں بھی سو گیا. اسے تو نیند کہاں تھی, وہ تو بچوں کو تلاش کر کے میں لے جاؤں گا اور انعام پاؤں گا, یہ ذہن میں تھا اس کے. اچانک آدھی رات کے وقت بڑے بھائی اور دو بھائی جو سوئے تھے نا, اچانک بڑے بھائی اٹھے, رونے لگے, آنکھوں سے آنسو روائیں. چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں, جگاتے ہیں, بھیا اٹھو اٹھو. کہا بھائی جان کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں نے کیا دیکھا بھائی جان جانتے ہو؟ میں نے نانا جان کو دیکھا, رسول اعظم کو دیکھا, میرے بابا, ہم سب کے بابا وہاں موجود تھے. میرے نانا نے کہا اے امام مسلم, تو نے اپنے بچوں کو ظالموں کی جھرمٹ پہ کیوں چھوڑ کر آیا؟ تو میرے بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ بھی عنقریب آپ کے پاس آئیں گے. جیسے ہی یہ جملہ کہا تو مجھے یقین ہوا کہ بھیا ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا, ہم بھی اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. میرے نبی رو رہے تھے, میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے علی مرتضیٰ کو بھی دیکھا ہے, بچے رو رہے ہیں, ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کر آنکھوں سے آنسو روا ہے, روتے روتے آواز بلند
بلند ہوئی، حارث کے کانوں میں آواز پہنچی، ہمارے گھر میں بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے ٹال مٹول کر کے کہا کسی پڑوس میں رو رہے ہوں گے، سو جاؤ، مگر اسے رہا نہیں گیا، آواز تو میرے گھر میں سے آ رہی ہے۔ فوراً اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو 2 بچے رو رہے بغل گیر ہو کر۔ اب جیسے انہوں نے بچوں کو دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں۔ سچ بولے، جیسا سچ بولنا تھا اس نے دونوں کے سروں کے بالوں کو پکڑ کے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تو اس کی بیوی نے کہا، ارے ظالم، یہ فاطمہ کے گھر کے پھول ہیں، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ قرآن کے پارے ہیں، انہیں گرنے مت دینا نیچے ورنہ فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ مگر اس نے ایک نہیں سنی بلکہ اپنی بیوی کو بھی دھکا مارا اور ان دونوں بچوں کو لے کر سیدھا دریائے فرات کے پاس پہنچا، تلوار نکالا، اب میں تم دونوں کو قتل کروں گا، تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو، تمہاری تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں پورا دن تمام تھک چکا ہوں اور میرے گھر میں آرام کر رہے تھے، اب میں تمہارا سر اڑا دوں گا، تمہارا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا، انعام پاؤں گا۔ اب بچوں میں ایک بچے نے کہا پہلے مجھے مارو، دوسرے نے کہا مجھے مارو، ذرا غور تو کرو، اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں بچے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اللہ اکبر، مگر پہلے جس نے اس نے سر اڑا دیا، دوسرے بچے کا بھی سر اڑایا، دونوں کو شہید کرنے کے بعد ننھے ننھے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جیسے شہید ہوئے ان 2 بچوں کی لاشوں کو لے کر وہ ابن زیاد کے دربار میں گیا، جا کر کہنے لگا میں نے امام مسلم کے بچوں کو مار کر لایا ہوں، اب مجھے انعام دے دو۔ یہ 2 سر ہیں، یہ 2 دھڑ ہیں، غور کیجیے آپ، ہمارے بچوں کو چھوٹی چوٹ لگ جائے نا، چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے، ہم مسجد میں نماز بھی چین سے نہیں پڑھ سکتے، میرے بیٹے کو کچھ ہوا کہتے بول بھاگ جاتے ہمیں۔ اسلام کے لیے سر تن سے جدا ہو گیا۔ مسلمانوں، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، کیا یہ قیامت میں اس کا جواب ہمیں دینا نہیں ہے؟ ہر ایک مسلمان سے پوچھا جائے گا، قیامت کا وہ میدان ایک دن قائم ہونے والا ہے، وہ نماز پڑھنے والے نمازیوں، کبھی تم نے نماز میں غور نہیں کیا، سورہ فاتحہ نفل نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، فرض نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، دگانی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہر نمازی یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، میدان محشر بپا ہونے والا ہے، کل قیامت کے میدان میں شہداء اکرام بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، امام قاسم بھی ہوں گے، امام مسلم بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سر دے دیے، اور آج تم اسلام کے لیے فجر میں سر جھکانے کو تیار نہیں، 5 نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہیلے بہانے بنانے والوں، ہیلا تلاش کرنے والوں، اسلام اس چیز کا نام نہیں، بہانے بنانے کا۔ سر کٹانے کی بات آئی تو کسی بھی غلام حسین نے بہانہ نہیں بتایا، سر کٹا کر بتا دیا مولا حسین ہم جیئیں گے تو تمہاری محبت میں، مریں گے تو بھی آپ کی محبت میں۔ یہ پیغام کربلا سے ملا، دونوں بچوں کی لاشوں کو رکھ کر انعام طلب کیا۔ ابن زیاد نے کہا ارے ظالم، میں نے بچوں کو مردہ نہیں مانگا تھا، زندہ مانگا تھا، تو نے اسے شہید کر قتل کر دیا ان کو۔ سن، اگر یزید مجھے بچے زندہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ اور پھر الٹا انعام پوچھتا ہے، تلوار نکالا، اس کا سر اڑا دیا، لو وہ بھی گیا یہ بھی گیا، جہنم میں چلا گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح یزیدیوں کا زوال کیسے آیا؟ یہ کربلا کا پہلا منظر تھا، جو پہلا مسافر کربلا کا جو شہید ہوا کوفے کی سرزمین پر وہ امام مسلم ہے، اور ان کے 2 بچے ہیں۔ ادھر امام حسین وہ خط پڑھ کر امام مسلم کا نکل گئے تھے، قریب آدھے رستے سے زیادہ نکل گئے تھے۔ اب لمبا واقعہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک جگہ آ کر گھوڑے ان کے رک گئے، نہ آگے جاتے نہ پیچھے جاتے۔ اب امام حسین پوچھے کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ زمین کون سی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ سمجھ گئے کہ یہی میری مقتل کی جگہ ہے، یہیں پر وہ مارک ہونے والا ہے جس کی اطلاع میرے پیدا ہوتے ہی میرے نانا کو دے دی گئی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں آزمایا جائے گا، یہاں ہمارا امتحان ہوگا۔
خیمے نصب کر لیے اور ابن زیاد نے تلاش کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا تھا. امام حسین جہاں رستے میں ملے ان سے کہنا کہ امیر مانو یزید کو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. یہ سمجھا نا, 22,000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد, شمر, یہ سب آئے. سب سے پہلے انہوں نے دریائے فرات کو قبضے میں لے لیا یزیدیوں نے. مولا حسین کا خیمہ ایک طرف اور یزیدیوں کا لشکر ان کے خیمے ایک طرف, اور دریائے فرات پہ یزیدوں نے قبضہ جما لیا, کیونکہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور ساتھ ہی ساتھ ظلم و بربریت زیادہ کر رہے تھے وہ لوگ. کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, آج جو چل رہا نا ظلم, غور کریں. میں اسی لیے کہا کہ سیاست کربلا کے میدان سے دیکھو, سیکھو. حق کے لیے جان دے دی گئی مگر ظالموں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا, سر نہیں جھکایا. اور ظالموں نے کیا سمجھا تھا, ہم امام حسین کا سر اڑانے کے بعد اب ہمارے مد مقابل میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا, ہم ہی راج کریں گے. اچھے اچھے چلے گئے, راج نہیں کر سکے, مگر جو لوگ اللہ کے دین کے لیے حق پر جان دے دیے, جان دے کر بھی آپ دلوں پہ راج کر رہے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, امام حسین ہے. یزیدیت تو ختم ہو گئی, حسینیت زندہ ہے, آج بھی ہے, کل بھی تھی, اور قیامت تک حسینی زندہ رہیں گے. اس لیے کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یزیدوں نے کیا سمجھا تھا, بات ختم ہو گئی, خلاص ہو گیا, مگر اسلام ایسا پھیلا لوگوں, کربلا کے بعد آپ کو سننا ہے کیسے پھیلا. سنیے, مسجدیں بنانے سے دین نہیں پھیلتا, اپنی زندگی میں اپنے اخلاق اچھے پیش کرو, دشمن کے سامنے دشمن کلمہ پڑھتا. نماز پڑھ کے بد اخلاق بن رہے ہو, نماز پڑھ کے پڑوسی سے لڑ رہے ہو, حج کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, یہ نہیں پسند کرتے. حسین کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. اسی لیے انڈیا میں جب غریب نواز آئے تو پہلے مسجد, مدرسہ, یونیورسٹی, کالج نہیں بنائے, اخلاق پیش کرے, کردار پیش کرے, اٹھنا بیٹھنا پیش کرے, کھانے کا سلیقہ دیکھا, اٹھنے کا سلیقہ دیکھا. غریب نواز کے ہر اخلاق کو دیکھ کر بھارت کے لوگوں نے کہا یہ جو دین لائے ہیں واقعی میں یہی دین سچا ہے. ایک وقت میں 90 پر 9 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. معمولی بات نہیں ہے لوگوں, یہ غریب نواز نے کردار پیش کیا, اخلاق پیش کیا. آج ہمارا کردار کیا ہے, یزید کا کردار کیا تھا, یزید موٹا تھا, پیٹ بڑا تھا, مچھیاں بڑے تھے, داڑھی سب سے پہلے نام نہاد مسلمانوں میں اگر کسی نے داڑھی منڈائی تاریخ میں تو سب سے پہلے یزید تھا. نامحرموں کو جو رسول اللہ نے جنہیں نامحرم کہا ہے ان عورتوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیا تھا. ایسی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز کر دیا, زنا عام کر دیا, شراب عام, جوا عام. یعنی جن چیزوں کو نبی نے ختم کیا تھا یزید اسی کو لا رہا تھا. مولا حسین نے طے کر لیا جب تک نواز رسول زندہ ہے میں اپنی جان بھی دے دوں گا. اس لیے میرے نبی نے کہہ دیا تھا میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے, اور جو ان کا دامن تھام لے گا قیامت کے دن حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی تو جس نے حسین کا دامن تھاما میں اسے حوض کوثر سے پانی پلا دوں گا. کشتی نوح کے مانند اہل بیت کو کیوں کہا گیا, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بنی تختوں سے, درختوں کے کٹنے سے, ان کی لکڑیوں کو چیر کر تختے بنا کر بنایا گیا, اور اس میں انہی لوگوں کو سوار کر لیا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کو رسول و نبی مانے. انہی لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیا گیا اور تمام تر آندھی طوفانوں سے, ہواؤں کے تھپیڑوں سے کس نے بچایا, نوح کی کشتی نے کشتی میں رہنے والوں کو بچایا, پانی کے خطرات سے بچایا, ہواؤں کے جھونکوں سے بچایا. کشتی کے ایک ایک تختے میں پانی کا صدمہ تختے جھیلے مگر اندر رہنے والے کو تکلیف نہیں دیے. ایک ایک تختے نے کشتی جو بنائے تھے, اتنی بڑی کشتی تھی, اس میں انسان تو انسان, جانوروں کو بھی ڈال دیا
گیا تھا, ہر ایک کے 2 جوڑے حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے رکھا تھا. کشتی نوح کا تفصیلی واقعہ ہے, اس میں اگر چلے گئے تو کافی دیر ہوگی. نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی, اور میرے نبی نے کہا میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے. مطلب یہ ہے کشتی بنانے کے بعد تختے بنتے ہیں, سب چیزوں کو بنا کر پلیٹ فارم بنانے کے بعد کشتی بنی, اس میں جو بیٹھتا ہے وہ پانی سے تختے بچا لیتے ہیں, ہواؤں سے بچا لیتے ہیں, ہواؤں سے اور تھپیڑوں سے وہ تختے سب کچھ سہ لیتے ہیں, اندر والوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اسی طرح میرا دین بچے گا تو 6 ماہ کے علی اصغر کے جگر کے ٹکڑے سے بچے گا, علی اکبر کی شہادت سے بچے گا. یہاں درختوں کو کاٹ کر تختے بنائے گئے, مگر میرے اسلام کی کشتی کو حسین اپنے بیٹے کو کٹا کر بھی امت کی حفاظت کرے گا, اپنے بچوں کو قربان کرے گا, اپنے غلاموں کو لٹائے گا, تب جا کر دین بچے گا. اس لیے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ کہہ کر دنیا والوں کو بتایا میرا دین بچے گا تو حسین کے ذریعے بچے گا. آج ہم مسلمان ہیں تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے, امام حسین کا صدقہ ہے. اے کربلا کی داستان سننے والوں, ادھر 22,000 کا لشکر, ادھر سب 72 80 پر 2. اب دیکھیے سن 60 ہجری 2 محرم کو کربلا میں ادھر بھی لشکر اور ادھر بھی جمع ہو گئے. ادھر اہل بیت والے جتنے بھی گھر والے تھے وہ لڑنے نہیں آئے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. آج کچھ لوگ بولتے نا لڑنے گئے تھے, کئی جانا بھائی ان کے نانا رحم کرے انہوں بھی رحم کرے تو بات ختم تھی. ایسے ہیں آج, اللہ کا احسان ہے, اللہ ہمیں وہ زمانے میں نہیں رکھا, ورنہ آج لوگ بول رہے نا نہیں بولنا سب کس کا اس کے ساتھ, انہیں مریا تو انہیں جواب دے لیتا لو, ایسا بولتے آج. وہاں مولا حسین کا معاملہ کیسا تھا دیکھیے, 72 ادھر ہے, 82 ادھر ہے, 70 پر 2 80 پر 2 ادھر ہے, ادھر 22,000 ہے, بہت کم ہے. اب جتنے آئے تھے نا امام حسین کے ساتھ, اب مولا حسین بہت سمجھائے, حالانکہ آئے کب کربلا میں سن 60 ہجری 2 محرم کو آئے. ابھی جنگ ہونے کے لیے کتنے دن بچے, 8 دن بچے, 10 تاریخ کو ہی صبح میں عاشورے کے دن. سنیے بات, غور سے سنیے ان باتوں کو. کربلا کا جو میدان ہے اب آپ کے سامنے حقیقت میں رکھا جائے گا. اب وہ 8 دن سے امام حسین سمجھا رہے, مجھے پہچانو میں رسول کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. نہیں مان رہے ہو, وہ سب اپنی جگہ حسین تم یزید کو امیر مانتے نہیں مانتے, انہوں بولے نہیں میں امیر نہیں مانوں گا. یہ چلتا رہا, مکالمہ چلتا رہا حتیٰ کہ 9 تاریخ ہی یزید کی طرف سے آیا شخص کہنے لگا اب تقریر خطبہ بند کر دیجئے, ہم آپ کو یہاں واز کرنے تقریر کرنے نہیں بلائے, یا تو یزید کو امیر مانو یا نہیں تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا حسین کہہ لے ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے. ان کی طرف سے چارہ دیکھیے, سب حسین اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کر رہے, ان کی طرف سے چارہ. انہوں نے کہا کہ اے کوفیو, یہ آخری بار میرا خطبہ ہے, سن لو, میں اپنی طرف سے نہیں آیا, تم لوگوں کے بلانے سے آیا. یہ تمہارے خطوط ہے بول کر ایک تھیلا لکرا کر ان کے سامنے انڈلے, 150-200 خطوط تھے, اور جن جن لوگوں نے اس پہ دستخط کی مہر لگائے تھے وہ سب سامنے ٹھہرے تھے. بولے یہ تیرا خط ہے نہیں ہے, سب گردنیں جھکا لیے, بات کرنے کو تیار نہیں. تمہارے بلانے سے میں آیا, ورنہ مجھے چھوڑ دو میں چلے جاؤں گا. مگر وہ لوگ کہتے نہیں ہم چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے. دیکھیے کتنا خطرناک بدل گئے, کرسی کا نشہ, دولت کا نشہ اور جینے کی آس اور تمنا. یزید بولے اگر نہیں لڑے تو ہمیں مار دے گا وہ, ہم کسی بھی طریقے سے حسین کو منوا کر لانا یا نہیں تو انہیں ختم کر دینا. 2 ہی بات ہے. اب یہ لمبی تقریریں چلتے چلتے ان تقریر میں ابھی تو رات 10ویں شب ہے, ابھی تو رات 10ویں کی شب ہے, تو اس وقت بولے کہ 1 رات مہلت دے دو, 1 رات کی مہلت دے دو, کل صبح فیصلہ ہو جائے گا, جنگ کریں گے. ٹھیک ہے, شاید امام حسین 1 رات اور بھی اگر مانگ لیں تو پیاس زیادہ لگے گی, کیونکہ پانی تو ہم بند کر دیے, ان کے پاس پانی تک نہیں ہے, شاید سلنڈر ہو جائیں گے پیاس کی وجہ سے. سمجھ کو ایسا یزیدی گئے, یزیدیو حسین نے تمہیں وقت دے دیا ہے, ہو سکتا کل تک تم میں سے کوئی بدل جائے, مگر بدل گئے. کون؟ حضرت حور. اب آئیے سنیے, رات بھر امام حسین نے کیا کیا, اللہ کی عبادت کریں, ذکر کریں اطمینان کے ساتھ. پہلے تو ذکر و اذکار ہونے کے بعد پورے اپنے غلاموں کو بٹھائے, جتنے گھر والے تھے وہ تو ایک الگ ہے, جو غلام تھے ان پر فدا ہونے والے, ان لوگوں کو بٹھا کر بولے دیکھو بھائی یزید کی دشمنی مجھ سے ہے, تمہارے سے نہیں ہے. میں تم سب سے خوش ہوں اور میری طرف سے اجازت ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ.
کیوں خواہ اپنی جان گنواتے میری محبت میں؟ امام حسین تقریر کر رہے ہیں، ایک شخص بھی وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر مولا حسین سمجھے شاہد لوگ اٹھ کر جانے، شرم محسوس کر رہے ہوں گے، چراغ جو جلا رہے تھے نا اس کو اندھیرا کر دیے، اندھیرا کر تو میں تم میں سے کوئی اٹھ کر جاؤ، مجھے نظر بھی نہیں آئے گا، تم لوگ جا سکتے ہو، جس کسی کو جانا جاؤ، جنگ تو میرے سے ہونے والی ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے دشمن بنے ہیں، خامخواہ تم اپنی جان کیوں گنواتے؟ آج کل کے دور کا مسلمان رہا تو چل بھا موقع اچھا ہے، بول رہے نا انہوں خوش رہے تو بولے جائیں گے، چل اجتماع میں آئے تو 1 گھنٹہ نہیں پڑھتے، کون تو کال کرے تو اٹھ کو جاتے تھے، چل بھا چل جائیں گے، چل کیا سنتے رہتے، جمعہ میں بھی سنتے، جب بھی سنتے۔ ہمارا حل توجہ چاہتا ہوں، مولا حسین نے اعلان کر دیا جاؤ بول رہے اور تم سے خوش ہو، کوئی اٹھ کر نہیں گیا۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رونے لگے، حسین جب تک ہمارے خون کا ایک ایک خطرہ ہمارے تنوں میں باقی ہے ہم پہلے فدا کریں گے، بعد میں آپ کے گھر کا سب فرد ایک ایک کر کے جا سکتے ہیں، پہلے ہم اپنی جان لٹا دیں گے۔ اعلان سنے، مولا حسین سب کے لیے دعا دیے۔ صبح میں آخری خطبہ فجر کے بعد، اذان فجر کی تو علی اکبر دیے تھے، نماز ہو گئی، صبح کے بعد ایک آخری خطبہ دیے تو حور سیدھا امام حسین کی طرف نظر رکھے تھے۔ خطبہ جیسے ختم ہوا حسین کے چہرے پر پسینہ نکل رہا تھا، بازو میں جو ایک شخص تھا اس نے کہا، حور کیا بات ہے آپ کانپ رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، آج تک ہم نے آپ کو میدان میں ایسا نہیں دیکھا، حالانکہ تم بڑے بہادر ہو، جس جنگ میں بھی گئے آپ فاتح بن کر لوٹے ہیں، یہاں کیوں کانپ رہے؟ حور کیا بولے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، مجھے خوف طاری ہے، ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے، ادھر شیطانیت ہے ادھر انسانیت ہے، ادھر صابرین کھڑے ہیں ادھر جابرین کھڑے ہیں، تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ میں چلا حسین کی طرف۔ یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ایڑی کو زور لگائے، گھوڑا آگے نکلا، سیدھا نیچے اترے، مولا حسین کے قدموں میں گر کے رونے لگے، حسین مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی مخالفت میں آیا، مجھے معاف کر دینا، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ امام حسین نے کہا ہاں، حور تمہاری ماں نے تمہارا نام چن کے رکھا ہے، حور کے معنی آزاد کے، جاؤ آج سے تم جہنم سے آزاد ہو۔ مولا حسین اعلان کر دیے، اب ادھر اعلان بات ہو رہی ہے، ادھر سے اعلان ہو رہا ہے لڑنے کے لیے، ادھر سے پہلا تیر کمان میں رکھا گیا امام حسین کی طرف، خیمے کی طرف نشانہ لگا کر، ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، کیا کہہ کے، اے یزیدیو یہ دیکھو پہلا تیر ان کی طرف چھوڑنے والا میں ہوں، جس کا نام عمرو بن سعد ہے، حالانکہ ان کے والد جنتی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے وہ، مگر بیٹا دیکھیے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلا تیر چھوڑا، ان کے والد حضور کے ساتھ جتنے جنگوں میں تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے پہلے حضور کی طرف سے جب بھی تیر چھوڑتے تھے تو صحابہ میں حضرت سعد چھوڑا کرتے تھے، مگر آج یہ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے کو ملا، کربلا میں عمرو بن سعد نے کمان میں تیر کو رکھا، یزیدیوں اور شمر سے کہتا ہے کہ پہلا تیر اہل بیت کی طرف چھوڑنے والا میں ہوں، یہ کہہ کر چھوڑا حسین کی طرف، تو امام حسین ہٹے، تیر بازو سے چلا گیا، نخارا بج گیا جنگ کا، تو حضرت حور نے کہا حسین جب تک آپ کے جانثار زندہ ہے کوئی بھی آپ کا فرد میدان میں نہیں آئے گا، پہلے میں جان دے دوں گا۔ اطراف و اکناف میں دیہات کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حسین کی محبت میں آئے تھے، یعنی کربلا کے آزو بازو جو کھیڑے گاؤں تھے وہاں سے سب حسین کے چاہنے والے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ پہلے ہم اپنی جان نثار کریں گے، بعد میں تم اور تمہارے گھر والے جان دے دینا۔ حور نے کہا حسین مجھے اجازت دے دو، میں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ حور کو اجازت ملی، قدموں کو چوما، ہاتھ کو بوسہ دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار لے کر یزیدیوں کی طرف چلے۔ ایک یزیدی آیا، حور نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، دوسرا آیا اس کا بھی سر اڑا دیا، اس طرح ایک ایک کر کے آتا گیا، کئی لوگوں کو وصل جہنم کرتے گئے۔ اب ابن زیاد کی شمر کی طرف سے اعلان ہوا ایک ایک کر کے جاؤ گے تو اسی طرح ہم مر جائیں گے، ایک کے مقابلے میں ہر طرف سے گھیرا کر لو، تو چاروں طرف سے حور کو گھیر لیا گیا، تیریں چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، غور کرو لوگوں ان کی تلوار ہم اٹھا نہیں سکتے مگر وہ وزندار تلوار بھی اٹھاتے ہیں، تیر کمان میں بھی رکھتے ہیں، گھوڑے کو بھی دوڑاتے ہیں۔ آج ہم گھوڑے پہ بیٹھے ہماری کمر میں درد ہو جاتا ہے، ہماری
اسلام کو ہم تک پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، اولیاء نے پہنچایا. آج اسی مسلمان اسلام کا نام لینے والا، آج اس کی کٹنگ دیکھو، اس کے ڈریسنگ دیکھو، اس کے چہرے پہ داڑھی دیکھو، یہ داڑھی نکالنے والا، یہ نماز چھوڑنے والا، یہ اسلام کے خلاف کام کرنے والا آج کے صدی کا مسلمان بن گیا. اسی لیے ہمارے اوپر آج کے دور میں ظالم حکمران کو مسلط کر دیا گیا. خدارا مسلمانوں، اگر انڈیا کا تختہ پلٹانا چاہتے ہو تو عورتیں پردے کی پابند بن جائے، مرد شریعت کے پابند بن جائے، وتن سیکنڈوں میں دنیا کا تختہ ہی بدل جائے گا. ہم شریعت کے پابند ہونے کو تیار نہیں. دولت کی ہوس میں چاچا بھتیجے کو مار رہا، ماموں بھانجے کو مار رہا، بھانجا ماموں کو مار رہا، پراپرٹیوں کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے. کورٹ میں جا کر دیکھو، پوچھو یہ کون ہے؟ یہ میرے طیبہ ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ماموں ہے. ہمارے فیصلے غیروں کی چوکٹ پر جا رہے ہیں اور ہم دولت کے لیے لڑ رہے ہیں. حسین کے دیوانوں نے دولت کو ٹھوکر مار کر حسین کے نام پر اپنا سر کا نذرانہ کیا دے دیا. آج ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ان کی قبر کے لے جا کر جو بھی مراد مانگو اللہ اس کی مراد بھی پوری کر رہا ہے. اور ان کی شان کا خطبہ قرآن پڑھ کے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہم جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. وہ لڑتے لڑتے چاروں طرف سے حملے ہوئے، زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے تو ظالم یزیدی ہٹ گئے. تھوڑا سا دم بچا تھا، گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ امام حسین تک پہنچے. امام حسین کی گود میں حور کا سر، اور جیسے دیکھا تو حور کی آنکھوں میں آنسو آئے. روتے روتے کہنے لگے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں یزید کی طرف سے آیا تھا، بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ دیں کہ راضی ہیں تو تب میرا دم نکل جائے گا. مولا حسین نے کہا حر میں تجھ سے خوش ہوں، تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ہیں. لوگوں غور کرو. حر روتے ہوئے کہنے لگے حسین، مولا حسین میں نے جو بھی غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں، اور آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا حر میں تجھ سے راضی ہوں. جا تیری ماں نے تیرا نام حر اس لیے رکھا، اس کا معنی ہے آزاد کے، تو جہنم سے آزاد ہے. اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا کہتے ہی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ اکبر. اب یہاں سے کون کون سے غلام آئے، کیونکہ کربلا جہاں ہوا نا اس کے آزو بازو کھیڑے گواہ تھے، وہ گاؤں سے بھی نوجوان آئے تھے حسین کی محبت میں. ہوتا نا رائچور سے ادونی جا رہے بولے تو راستے میں ہمارے گرگرا ملیا، وہ ملیا، اب وہاں ٹھہرے بولے تو ارے یہاں کوئی مولانا آئے گئے تھے وہی چلو ملیں گے بول آتے نا. ابھی حسین آئے بولے تو کیسا نہیں آتے ہیں. اچھا امام حسین یہاں کیوں آئے؟ ارے ان کو ایسا اس طریقے سے 22,000 گھیرے میں ایسا میں جان دے دیتا ہوں، میں جان دے دیتا ہوں. ایسے کئی لوگ آئے تھے. اب ان میں سے کون کون آئے تھے آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ مزید تفصیل گفتگو سننے کے لیے آپ جلد سے جلد جمعہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی تو میں ایک کربلا کے پہلے شہید کا واقعہ حضرت حور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جیسے ہی تلوار کا وار پڑ گیا جسم پر، یا تیر چپ گئی، یا شہید کا خون کا خطرہ پہلے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ابھی روح نکلتی رہتی ہے، اللہ نے وہ شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیتا ہے، اور جنت میں اس کا مقام کہاں ہے وہ بھی اللہ بتا دیتا ہے. یہ شہیدوں کا مقام اور مرتبہ ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آپ کے سامنے مزید گفتگو کی جائے گی. آپ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن آنے کی کوشش کریں اور کربلا کو سمجھے. کربلا یہ نہیں ہے کہ صرف سن لیے اور 10 محرم کو شربت بانٹے، کھچڑا کھا لیے، چور روٹے پوریاں کھا لیے، اسی کا نام محرم نہیں ہے. اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے، ہم کھچڑے کے شربت کے منکر نہیں. ہاں عیسیٰ صاحب کی نیت سے کرو، اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے پابند ہو جاؤ. نماز فجر اگر حسین کو خوش کرنا ہے، فجر کی نماز سب سے اہم ہے. اس لیے فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ اللہ نور عطا کر دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے. فجر پڑھنے والا صحت مند رہتا ہے، فجر پڑھنے والے کے قریب بیماریاں نہیں آتی ہے. فجر کے عادی ہو جاؤ،
دن سے فجر نہیں پڑھ کے نحوست جسم میں پا چکی ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم 90 ڈیز تک پابندی سے فجر پڑھو. 90 ڈیز کے بعد اس کے اثرات دیکھو باڈی پہ کیسے پڑتے ہیں. فجر کی نماز میں اتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہے مسلمانوں. اگر جس طرح جمعہ کی نماز میں کثیر تعداد کا مجمع مسلمانوں کا ہوتا ہے, اگر یہ مجمع فجر میں آ جائے تو پھر وہ دن دور نہیں. ہریانہ میں مسجد کون جلا سکتا ہے, منی پور میں دنگے کون کرا سکتا ہے, اس ملک کے اندر دگے فساد کون کرا سکتا ہے. تم رب کی بارگاہ کے سچے ساجد بن کر سجدے ٹائم پر کرو. جس کا سر وقت پہ خدا کے دربار میں جھکتا ہے, اس کے سر کو اللہ کسی ظالموں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا, اس کے سر کو اللہ بلند کر دیتا ہے. جو وقت میں نماز کے وقت اپنا سر خدا کے حضور جھکاتا ہے. میں لڑنے کی بات نہیں کرتا, ان سے دنگے کرنے کی بات نہیں کرتا. اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. لڑانا, دنگے کرنا یا جاسوسی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ میرے نبی کا دھرم نہیں دیتا آرڈر. میرے نبی کا دین پاک اور پوتر ہے. دین بھی پاک, نبی بھی پاک, حسن بھی پاک, حسین بھی پاک, فاطمہ بھی پاک, حسن بھی پاک, علی بھی پاک. ان کی پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ کر کہتا ہے اے نبی تو بھی پاک ہے, تیرا گھرانہ بھی پاک ہے, اور ایسا پاک ہے ان کی پاکی کی شان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اسلام بھی پاک, نبی بھی پاک, اور ہمارے غوث پاک. یہ سب پاک والے دنگے کرانے نہیں آئے, دنگوں کو ختم کرنے آئے, شراب نوشی کو ختم کرنے آئے ہیں, چرس گانجا افیم ختم کرنے آئے ہیں, تاش کے پتے ختم کرنے آئے ہیں, کیرم کی زندگی ختم کرنے آئے ہیں. مسلمان جوانوں, کالج کی دنیا میں گھس کر لڑکی کے عشق میں چرس اور افیم گانجا لے رہے ہو تو اللہ اس کے رسول تم سے ناراض ہوں گے, اور تمہاری 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. خدا نشاوار چیزوں سے نفرت کرو, ان سے دور رہو. اسلام نشاوار چیزیں, حرام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہے, خدا یاد رکھنا جتنے آتنک کے کام ہے ان کاموں کو میرے نبی نے حرام کر دیا, اور کوئی مسلمان اس کے قریب تک نہیں جاتا. اور آج ہم اپنے مسلم جوانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں جوانی اپنی شراب نوشی میں برباد مت کرو, نشے میں, چرس گانجا افیم میں, کیونکہ ہمارے رائچور میں پکڑے گئے, ایل بی ایس نگر میں 3 بچے اور حاجی کالونی میں 2 بچے, کئی 5-7 بچوں کا ذکر آیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے. خدا را کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ دولت کمانے کے یہ طریقے ہیں. افیم اور چرس گانجا بیچنے سے پہلے سوچتے کہ یہ خرید کر کھانے والا پینے والا کوئی اور نہیں, مسلمان ہے. اگر یہ برباد ہوا تو اس کی ساری نسل اور ان کے ماں باپ کی بددعا تک لگے گی. بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. نوجوانوں ایسے شرابیوں اور کبابیوں کو اپنے قریب آنے مت دینا, ورنہ ایک مچھلی سارے سمندر کو جیسے گندا کر دیتی نا, ورنہ وہ ہمارے سماج کو نقصان کر بیٹھے گا. آج ہمیں چاہیے شراب خانوں کو آباد نہ کریں, مسجدوں کو آباد کریں. آج چاہیے گارڈن اور پارکوں میں لڑکیوں کی محبت میں گارڈنوں کو آباد نہ کریں, اللہ کے نبی اور ان کی اہل بیت کی محبت میں اللہ کے گھروں کو آباد کرو. دیکھنا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. وہ جس شہر میں رہتا وہ شہر کو بھی آباد کرتا ہے. اللہ کے حضور وقت پر سر جھکاؤ, نماز پابندی سے پڑھو, چھوڑ دو بھید بھاؤ, یہ اونچ نیچ. اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں میرے نبی نے اعلان کر دیا محبت اور بھائی چارگی کی ڈوری ایسی بنا کر رسول اللہ نے پرو دی جس کے اندر امیر, غریب, فقیر, کالا, گورا سب کو سمٹ کر نبی نے کہا یہ سب میرے ہیں. اب اللہ نے کہا پیارے جو تیرے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں. اللہ اکبر. اور بتا دیا بھید بھاؤ اسلام میں نہیں چلتا.
اللہ کے نبی نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، اس لیے کہنے والوں نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی میرے نبی نے تعلیمات دی ہے۔ تم اپنے گھروں میں بکھرے ہوئے ہو، اپنے خاندان میں بکھرے ہوئے ہو، اپنے اہل و عیال میں بکھرے ہوئے ہو، ڈیوائڈ ہو کر خیمے قبیلے بٹ کر ایک دوسرے سے نفرتیں کر کے ان کے گھر میں فنکشن ہوا تو انہوں نے جانا، ان کے گھر میں فنکشن ہوا تو انہوں نے جانا، اس طرح نفرتوں کا نام اسلام نہیں ہے، نفرتوں کو مٹانے کا نام اسلام ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی کرنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ دشمنی کرنا ہے تو کس سے کرنا؟ اگلی جمعہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔